حقیقی آزادی کی تحریک پی ٹی آئی آج اٹک میں پاور شو کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں، پنڈال میں سٹیج بھی تیار۔ اٹک میں جلسے سے ایک دن پہلے عوام کی ریلیاں، جوش و خروش عروج پر۔ ریلی کے شرکاء کے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم بھی دہرایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آزادی مارچ کا لوگو جاری کر دیا۔ لوگوں میں غلامی نامنظور واضح طور پر درج ہے۔ عمران خان نے اپنا ٹویٹر ڈی پی بھی تبدیل کر دیا۔ الیکشن فوری کرائے جائیں یا نہیں، نون لیگ تقسیم کا شکار۔ پارٹی رہنماؤں کی اکثریت فوری انتخابات کے حق میں نہیں۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کا احوال۔ ذرائع کا کہنا ہے، اکثریتی ارکان کا کہنا ہے معاملات درست کرنے کے بعد ہی انتخابات میں جانا بہتر ہے۔ بجٹ کے بعد دوبارہ مشاورت کرنی چاہیے، سال نہیں تو کم از کم 6 ماہ کے بعد انتخابات کی بات ہونی چاہیے۔ چند رہنماؤں کی رائے میں انتخابات میں تاخیر سے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انتخابات کے حامی رہنماؤں کا پنجاب میں سیاسی کشمکش پر اظہار۔ جب 14 مہینے رہ جائیں انتخابات میں تو وہ قبل از وقت ہی ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں معاشی حالات کی درستگی ہماری پہلی ترجیح ہے، ہمیں جلد فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مارکیٹ منفی ہے، مستحکم ہو جائے اس کے بعد الیکشن کے فیصلے بھی کر لیں گے۔ عمران خان کی طرح نہیں کریں گے کہ دباؤ آیا تو ہمارے پاس ایلچی بھیج دیے۔ 4 لوگوں نے واضح آئین شکنی کی۔ پاکستان کو کھوکھلا کر گیا۔ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان آئی سی یو میں ہے، پتا چلا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عمران خان کی بدبودار کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیا مریم نواز بھی جلد الیکشن کی حامی؟ کہتی ہیں اپنی پارٹی سے کہتی ہوئی عمران خان کی کارکردگی کا کرائم کیوں ہم اٹھائیں؟ ہم سمجھ رہے تھے پاکستان آئی سی یو میں ہے، پتہ چلا پاکستان تو وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ گڑبڑ ٹھیک کرنا ہے 1-2 مہینوں کا کام نہیں، 2 سے 3 سال لگیں گے۔ ثوابی جلسے میں مریم نے مراسلے کو پھر جھوٹا قرار دے دیا، کہا سازش تو ایک بہانہ تھا، مقصد بدترین کارکردگی چھپانا تھا، کسی سازش نے نہیں، تمہیں اپنے ایم این ایز نے حکومت سے نکالا۔ مریم نے جس مراسلے کو جھوٹا قرار دیا، ان کے چچا وزیر اعظم نے دھمکی امیز مراسلہ کیا تھا۔ نون لیگ کا آئین شکنوں سے قانون کے مطابق نمٹنے کا فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں 3 اپریل سے ہونے والے آئین شکن اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس نے مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ نواز شریف کو بریفنگ میں حکومت کو ورثے میں ملے بحرانوں کا بتایا گیا۔ معاشی حقائق سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ حکومتی ٹیم نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات کے لیے سفارشات پر غور کیا گیا۔ لندن میں احتجاج کے خوف سے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کا مقام خفیہ رکھا گیا۔ حسن نواز کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے رہے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد احتجاجی مظاہرے میں پہنچی، پولیس نفری تعینات رہی۔ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی۔ نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن ہی کرا دیں۔ یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے۔ نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل انتخابات کا اشارہ۔ بی بی سی کے انٹرویو میں کہا ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نئی حکومت آ جائے۔ جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں انہیں مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے۔ اس اعلان کو خوشائند سمجھتا ہوں، اس سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہونے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو غور کیا جائے گا۔ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ پہلے ریفارمز بعد میں الیکشن، ہمارا گیم پلان الیکٹورل اور نیب ریفارمز کا ہے،
ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، آؤٹ آف باکس سلوشن کی ضرورت ہے۔ کل رات نواز شریف سے بات ہوئی ہے، انہیں سمجھایا، ان کی مشاورت کے بعد ہی بات کر رہا ہوں۔ آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس، بولے اوورسیز پاکستانی گمراہ ہیں، ان کو ملک کی زمینی حقائق نہیں پتا، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹڈ کو سیاسی طاقتوں کے ذریعے مل کر ہٹایا، پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی ہے، مجھے باجوہ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ کور کمانڈر پشاور سے متعلق بیان پر آصف زرداری کی وضاحت، کہا پریس کانفرنس کے آخر میں جملہ دانستہ نہیں تھا، بے دھیانی میں منہ سے نکل گیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کا سخت رد عمل، کہتے ہیں آصف زرداری کے فوج سے متعلق بیان پر مجھے دھچکا لگا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر 3 اسٹار جنرل پر تنقید کر رہے ہیں۔ آصف زرداری نے کور کمانڈر پشاور کے لیے کہا کہ انہیں کھڈے لائن لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کا واضح پیغام ہے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ جیو نیوز کے رپورٹر آصف بشیر چودھری کے سینئر صحافیوں کو دھمکی، ٹویٹ میں اشرف شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض کو ڈبل ایجنٹ قرار دے دیا۔ لکھا سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، ڈبل ایجنٹ کو نہیں، آپ تینوں ڈبل ایجنٹ ہیں، ایسے ڈبل ایجنٹس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اشرف شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض شہباز حکومت کی کارکردگی کے ناقد ہیں۔ ایف آئی اے صحافتی تنظیمیں جیو کے رپورٹر کی دھمکی کا نوٹس لیں، ARY نیوز کا مطالبہ۔ بی ایف یو جے ینگ رپورٹرز ایسوسی ایشن پنجاب اسمبلی پریس گیلری کی جانب سے ٹویٹ کی مذمت۔ لالا اسد پٹھان نے کہا، جیو کے رپورٹر کی ٹویٹ کی مذمت کرتا ہوں، کسی صحافی کو اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی، کوئی صحافی اختلاف رکھتا ہے تو اس قسم کی دھمکیاں درست نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قیمتی گھڑی، انگوٹھی، سٹڈ، قیمتی قلم، سونے اور ہیروں سے بنی تسبیح، بلاول بھٹو کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ، خواجہ محمد آصف کو رولیکس یاٹ ماسٹر گولڈ واچ ملی، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کو دورہ سعودی عرب میں کیا کیا تحائف ملے، ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں تفصیل سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سونے کی گھڑی، انگوٹھی، سٹڈ، قلم، سونے اور ہیروں کی تسبیح ملی۔ مریم اورنگزیب کو ڈائمنڈ گولڈ رولیکس واچ کا تحفہ ملا۔ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، شاہ زین بگٹی، چودھری سالک، آغا حسن، سہیل محمود کو گولڈ رولیکس واچ کا تحفہ دیا گیا۔ علامہ طاہر اشرفی اور پاکستان کے سفیر خرم راٹھور کو بھی قیمتی گھڑی کا تحفہ ملا۔ وزیر اعظم اور وفد کو شہد، کھجوریں اور زیتون کے تیل کے تحائف بھی دیے گئے۔ مریم اورنگزیب، بلاول بھٹو اور طاہر اشرفی سے تحائف کی تفصیل پوچھی گئی تو جواب نہیں دیا گیا۔ آج الیکشن کمیشن نے جو مٹیریل تھا جس کی بنیاد پہ ڈیفیکشن MNAs کی ہوئی تھی اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے جو ایویڈنس جو کہ پبلک کا ریکارڈ تھا پلیس کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ریجیکشن کا یہ آرڈر ہے، اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس مسترد کر دیا۔ فیصلے میں کہا، منحرف اراکین کے حوالے سے ٹھوس شواہد نہیں دیے جا سکے، آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ احمقانہ ہے، الیکشن کمیشن سے کسی کو انصاف کی امید نہیں رہی، یہ نون لیگ کا ونگ بن گیا۔ شاہ محمود قریشی نے فیصلہ مایوس کن قرار دیا، کہتے ہیں ایسے فیصلوں سے غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ کسی رکن پارلیمنٹ پر تاحیات پابندی لگانا بہت بڑی سزا ہے۔ انحراف ایک بڑا ناصور ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ 1970 سے جو میوزیکل چیئر چل رہی ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے ریمارکس۔
जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, मुनहरिफ रुकन के लिए डी सीट होना सजा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफा दिया जाए। समाअत पीर तक मुलतवी। गैर आईनी जाली वज़ीर आला जो है उसके ऑफिस के ऊपर और उसके बाकी वसाइल के ऊपर काबिज होकर बैठा है। मैं उस्मान गुजार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जाए तो उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। मैं एक आईनी तौर पे गवर्नर। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला ऑफिस पर काबिज है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बनाकर मेरे ऑफिस को जरकमाल बनाया हुआ है। तमाम आईनी इदारों को भी खत लिखे हैं। उमर सरफराज सीमा कहते हैं, मैं उस्मान बुज़दार नहीं जो गुंडों के जरिए दफ्तर छीन लोगे। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि सदर ने गवर्नर पंजाब की तकरीरी पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। GDA ने करारदाद की मुखालिफत की। अटॉर्नी जनरल अशतर साफ कहते हैं, गवर्नर की तैनाती और बरतरफी सदर का नहीं वज़ीर आज़म का इख्तियार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की मुशीर बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा डेरिक शोले से मुलाकात। ताल्लुकात में मजीद वुसअत, तिजारत, सरमाकारी और दीगर अहम शोबों में रवाबित में मजीद तेजी लाने का फैसला। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूख करने के लिए हाई कोर्ट से इस्तदा की है। पेट्रोल सब्सिडी का हुक्म इमरान खान ने दिया था। शौकत तरीन फैसले से लाइल्म थे। शौकत तरीन ना शर्माएं, कौम को सच बताएं कि इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम, कहा रिकॉर्ड गवाही दे रहा है, लिहाजा शौकत तरीन भी सच बोले, बताएं पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए कहां कौन सा पैसा छोड़ा था। इमरान तो सच बोल नहीं सकते, शौकत तरीन से तवक्को नहीं इतना झूठ बोलेंगे। शौकत तरीन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बोले इमरान खान ने जबरदस्ती सब्सिडी नहीं दिलवाई थी। PM ऑफिस और मुआशी माहिरीन ने टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ दी थी। फैसला मुश्तरका था, दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। आइंदा झूठा कहने की जुर्रत ना करें। मायूसी के शिकार मिफ्ता इस्माइल हद से तजावुज न करें। कराची में गैर इलानिया लोड शेडिंग शहरियों ने रात जाग कर गुजारे। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी रात के वक्त बिजली बंद। मॉडल कॉलोनी मीरठ सोसाइटी में 8 घंटे से बिजली गायब। नॉर्थ कराची, यूपी मोड़ और अतराफ में लोड शेडिंग। गुडाप, गोरंगी, गार्डन, खारदार, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली ना होने से पानी की शदीद किल्लत, कई इलाकों से गैस भी गायब। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर आवाम फट पड़े। कहते हैं आटा, दालें, गोश्त और सब्जियां हर चीज महंगी है। गरीब जाए तो जाए कहां? जब हुकूमत में नहीं थे महंगाई का शोर मचाते थे, अब महंगाई मजीद हो गई तो क्यों कुछ नहीं कर रहे? कहते हैं कपड़े बेच दूंगा। बेचना है तो अपने महल बेचो और आवाम का सोचो। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,35,897 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,16,510 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,193 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।